بہت عمدہ مدثر جونپوری صاحب نے، اور کیا مطلع سنا گئے. شاید پوری رات اس ایک مطلع کی محویت سے باہر نہ آ پاؤں، اور وہ محویت کی چادر شہرگ حیات پہ تنی رہے، اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ تنی رہے، کیونکہ کیا خوبصورت مطلع ہے کہ اگر پورا مجمع داد دے دے تو یہ کمال نہیں، اگر ایک ادیب کا ہاتھ اٹھ جائے تو وہ کمال ہوتا ہے. تو بہرحال میں طیب صاحب ہمارے سامنے تشریف فرما ہیں، اور ان کے بھی جب ہاتھ اٹھے تو میں نے سمجھا کہ واقعی کوئی نہ کوئی ندرت تو ہے، پھر بھی اپنی حد فکر کے مطابق میں سمجھ رہا تھا. خدا محشر میں بہت عمدہ سر محشر رسولوں کو خدا ایک بار دیکھے گا، میرے شبیر کا چہرہ 72 بار دیکھے گا، میرے شبیر کا چہرہ 72 بار دیکھے گا. اعظم سلطان پوری صاحب نے شاید مصروں میں ترمیم کر دی ہے، لیکن پہلے مصرے یوں ہی کہے تھے، اور جلال پور میں جو عالم تھا وہ خود منور صاحب اگر انہوں نے دیکھا ہوگا تو وہ گواہی دیں گے اور تائید کر کے معید ہو جائیں گے. وہ مصرے مجھے یاد آ گئے، اعظم صاحب یاد آ گئے کہ ہمیشہ حق بجانب صاحب کردار جیتے ہیں، ہمیشہ حق بجانب صاحب کردار جیتے ہیں، فقط ایک بار کیا لکھوں علی ہر بار جیتے ہیں. اگر ایسے ہی مصرے سننے ہیں تو وہ چوتھا مصرع جو تبرکن پہنچانا ہے میں نہ پڑھوں کہ ہمیشہ حق بجانب صاحب کردار جیتے ہیں. سنیے گا رضا صاحب، منتظمین کی فہرست میں رہنا یہ تو کمال ہے، لیکن سامع ہو جانا یہ بہت بڑا کمال ہے. مولا آپ کو سلامت رکھیں. سنیے گا کہ ہمیشہ حق بجانب صاحب کردار جیتے ہیں، فقط ایک بار کیا لکھوں علی ہر بار جیتے ہیں. کوئی جیتا نہیں فوج یزیدی کا سر مقتل، مگر شبیر ایک دن میں 72 بار جیتے ہیں. کوئی جیتا نہیں فوج یزیدی کا سر مقتل، مگر شبیر ایک دن میں 72 بار جیتے ہیں، مگر شبیر ایک دن میں 72 بار جیتے ہیں. محترم اعظم سلطان پوری صاحب کے مصرے میں نے آپ تک پہنچا دیجئے. آئیے حضرات، چونکہ یہ سناٹا جو دکھائی دے رہا ہے یہ حالانکہ مائک کی وجہ سے ہے، چونکہ مائک جو پہلے آغاز تھا مائک کا، ہاں جی کبھی کبھی جگر خارہ کی یاد آتی ہے تو لعنت کر دیا کریے، چاہے مائک پہ نہ ہو لیکن دل سے کر دیا کیجئے، اس لیے کہ چوراہوں پہ کھڑے ہو کے نام بنام لعنتیں کرنا یہ کوئی مذہب زیب نہ یہ اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ اس سے جھگڑے ہی ہوں گے، پروپوگنڈا ہوگا. اس لیے کہ نام فائنل ہیں، ولدیتیں مشکوک ہیں، کوالیفائڈ لوگ ہیں، نام تو بالکل تاریخ میں فائنل ہیں لیکن ولدیتیں یہ مشکوک ہیں. تو آپ اگر چوراہوں پہ کھڑے ہو کے نام بنام لعنتیں کریں گے تو اگر کسی پہ لعنت کر دی تو ظاہر سی بات ہے لکھنؤ میں ان جملوں پہ داد نہ ملے تو پھر کرتاس کربلائی کس خطے میں اور علاقے میں جا کے داد لے. اگر آپ چوراہے پہ کھڑے ہو کے کسی کی ماں پر لعنت کریں گے بیٹوں کو تو برا لگے گا ہی. یہ دیکھیں پیچھے والے تو بس دیکھ ہی رہے ہیں، کم از کم ہاتھ اٹھا کے تائید کر دیں ہم ساتھ میں ہیں. تو آپ چوراہوں پہ کھڑے ہو کر نام نہ لیا کیجئے، لعنتیں کر لیا کیجئے. ہم اور آپ بے وقوف ہو سکتے ہیں، لعنتیں بے وقوف نہیں ہوتی، اپنا مستحق وہ خود بخود تلاش کر لیتی ہیں. آئیے میں یہیں سے مصرے حاضر کرتا ہوں، اور اگر ہاتھ بندے ہوں تو وہ کھل جائیں تو زیادہ بہتر ہے. مقتل اگر برا نہ ہو تو قتل ہونے میں بہت اچھا لگتا ہے. آئیے میں ایک ہی مطلع پڑھتا ہوں اور اپنی ہی منقبت پڑھتا ہوں کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے. میں ایسے ہی پڑھ دوں گا. کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے. دیکھوں گا آپ کی طرف لیکن داد پیچھے والوں سے چاہتا ہوں، اگر اس شعر پہ نہ بولے تو شاید کوئی شعر نہیں پڑھوں گا کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے، راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود، کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے. آہا تھوڑا سا اور بیدار ہو جائیں آپ. نعرہ حیدری خراب ہے. کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے. اب آپ نے راہ ہموار کی ہے تو تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاؤں. کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے. بہت کم ایسے ناظم ہوتے ہیں جو اپنے شعر پڑھ کے داد لیں. آئیے یہ بھی کلیجے کا کام ہے. حاضر کرتا ہوں کہ کربلا جائیں گے. کبھی کبھی خورشید صاحب مجھے بہت یاد آتے ہیں کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے، راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود، کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے. نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے، کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے. اگر ایسی داد آپ دیں گے، یہ گونج ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے. لکھنؤ کی جو گونج ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے. جیتے رہیے، تھوڑا سا اور جڑ جائیے، تھوڑا سا اور مل کے سنیے گا، تھوڑا سا اور مل جائیے گا کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے، راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود، کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے. نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے. کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے. آپ خود پانی بہا رہا ہوں، نشیبہ خود بخود تلاش کرے گا. منکر حیدر کرار سے کیسی امید؟ یہ تو بخن بھی کہیں گے تو مکر جائیں گے.
اب اگر ایسے سناٹے سے شعر سنے ایسے ہی پڑھ دوں گا میں سارے مصرے کہ دشمن حیدر کرات سے اگر اجازت ہو اور آپ ویسے ہی سننا چاہتے ہیں جیسے لکھنؤ میں محفلیں سنی جاتی ہیں تو میں ایک شعر پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے، کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے، منکر حیدر کرار سے کیسی امید، یہ تو بخن بھی کہیں گے تو مکر جائیں گے، ہم تو نکلے ہی ہیں مقتل کو سجانے کے لیے، تم سمجھتے ہو کہ ہم موت سے ڈر جائیں گے؟ بس ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد سنیے گا کہ تم سمجھتے ہو ہم تو نکلیں گے مقتل کو سجانے کے لیے، تم سمجھتے ہو کہ ہم موت سے ڈر جائیں گے، یہ کوئی اور نہیں نسل ابو طالب ہے، جنگ میں آئے ہیں تو جیت کے گھر جائیں گے، یہ کوئی اور نہیں نسل ابو طالب ہے، جنگ میں آئے ہیں تو جیت کے گھر جائیں گے۔ ایک نعرہ پیچھے سے ایسے لگ جائے کہ دو شعر میں پڑھ دوں اور شاعر آپ کے حوالے کر دوں۔ مائک ٹھیک کروائیے آپ، بہت نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے، کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے، ہم تو نکلیں گے مقتل کو سجانے کے لیے، تم سمجھتے ہو کہ ہم موت سے ڈر جائیں گے، یہ کوئی اور نہیں نسل ابو طالب ہیں، جنگ میں آئے ہیں تو جیت کے گھر جائیں گے۔ بہت آرام سے قرطاس شعر پہنچا دو، بہت اچھی سماعتیں ہیں، قبول کر لیں تو واہ واہ، ورنہ پھر وہ مصرع میرے طرف پہنچا دیے گا، شعر کہیں اور پڑھ کے داد لے لوں گا کہ کتنی عجلت میں ہیں لوگ، کشتی نوح میں بیٹھے ہیں پریشان کیوں ہو؟ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے، کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے، کشتی نوح میں بیٹھے ہیں پریشان کیوں ہو؟ کربلا آنے دو ہم خود ہی اتر جائیں گے۔ اگر ایسے ہی سنا آپ نے تو اپنے شعر نہیں پڑھوں گا میں۔ کشتی نوح میں بیٹھے ہیں پریشان کیوں ہو؟ اب جن کی نظروں میں احادیث معصومین نہیں تھی وہ چپ چاپ بیٹھے رہے، کشتی نوح میں بیٹھے ہیں پریشان کیوں ہو؟ کربلا آنے دو ہم خود ہی اتر جائیں گے۔ اب ایک شعر پڑھ دوں، شاید ولایتی چہرے سارے میرے سامنے ہیں لیکن واقعی جو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور بولتے ہیں یہ سارے سمجھدار بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، مولا انہیں سلامت رکھے، لیکن جتنے بھی داد دینے والے ہیں شاید اپنی جگہ پہ نہ بیٹھے رہیں۔ آج کل دیکھ رہے ہیں کتنی زہر آلود ہوائیں چل رہی ہیں، شہرگ حیات میں اگر اتر جائیں تو انسان اپنی حیات کا قرض بھول جائے اور قرض بھولنے کے بعد شاید وہ کربلا سے منحرف ہو جائے۔ آئیے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ نعرہ بس ایسے ہی رہنے دو، نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے، کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے۔ اب شعر سنیے، چاہے جیسے قرطاس کو بھول جائیے گا شعر نہ بھولیے گا، جب یاد آئے دعا دیجیے گا۔ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے، کشتی نوح میں بیٹھے ہیں پریشان کیوں ہو؟ کربلا آنے دو ہم خود ہی اتر جائیں گے۔ جو بقا کرتے ہیں منبر سے خلاف مولا، ایک دن کھینچ لو منبر سے سدھر جائیں گے۔ جیتے رہیے آپ، اسے ضرور کیچ کرنا راہل اور اسے پہنچانا ہے۔ کشتی نوح میں بیٹھے ہیں پریشان کیوں ہو؟ 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 کربلا آنے دو ہم خود ہی اتر جائیں گے۔ جو بقا کرتے ہیں منبر سے خلاف مولا، ایک دن کھینچ لو منبر سے سدھر جائیں گے۔ جی جی بالکل ہو چکی ہیں اور گھروں تک طوفان پہنچ چکا ہے اور عقائد کے خیمے کو تو اجاڑ ہی چکا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد دفتر نہ کھل جائیں فتووں کے کہ قرطاس نے شاید اپنی طرف سے کہہ دیا کہ کھینچ لو منبر سے سدھر جائیں گے۔ جی نہیں، ہماری قوم کے بچے واقعات تو سنتے ہیں، بھول بہت جلدی جاتے ہیں۔ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، جو لائق ممبر نہیں ہوتا دنیا زبردستی ممبر پہ بٹھاتی ہے، جب اترتا ہے تو ذلیل ہو کر اترتا ہے، اور جسے وارث ممبر پہ بلاتے ہیں وہ زندہ رہے تب بھی خطیب اکبر، مر کے چلا جائے تب بھی خطیب اکبر، زندہ رہے تب بھی خطیب الایمان، مر کے چلا جائے تب بھی خطیب الایمان۔ اگر جملہ پہنچ جائے تو دعا میں یاد رکھیے گا، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا کہ کھینچ لو ممبر سے سدھر جائیں گے۔ جو لائق ممبر نہیں تھا دنیا نے اسے ممبر دیا، اور اس نے جب علی کے خلاف بولنا شروع کیا وارث ممبر نے للکار کے کہا اتر میرے باپ کے ممبر سے۔ آپ کے سامنے روایتیں موجود ہیں، آپ کے سامنے واقعات موجود ہیں، جو بقا کرتے ہیں ممبر سے خلاف مولا، ایک دن کھینچ لو ممبر سے سدھر جائیں گے۔ آئیے میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں عہد حاضر کا ایک عظیم نام نوجوانوں میں جو ابھر کے سامنے آیا ہے شعبہ ادب میں بڑے ہی احترام کرتا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے محترم شخصیت ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں شعر دیکھیے، فکر دیکھیے، اور ظاہر سی بات ہے شاعر کو بھی دیکھیے اور ذکر دیکھیے اور صلوات پڑھتے رہیے۔ گزارش کر رہا ہوں محترم اظہر موہانی صاحب کی خدمت میں، آپ حضرات ترنم کے بعد تحت کو سنیے، پھر تحت کے بعد ایک ترنم، اور بآواز بلند نعرہ صلوات سے خیر مقدم کرتے رہیے۔